آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ پودے کی کہانی جانیں گے، وہ بھی ایک پرانی طبی کتاب یعنی ایک مونوگراف کی روشنی میں۔ ایک ایسا مسالہ جس کے راز صدیوں پرانے ہیں۔ اچھا، تو یہ دکھنے میں بالکل ادرک جیسی ایک جڑ ہے، روایتی طب میں اس کا بڑا نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا چیز؟ آئیے اسی سوال کا جواب آج کے اس تجزیے میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس پودے سے ٹھیک سے ملاقات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، یہ کیسا نظر آتا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا ہے۔ تو جناب، اس کا نام ہے خولنجان، جسے گلنگل بھی کہتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں یہ ہے ایلپینیا گیلنگا، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسی خاندان سے ہے جس سے ادرک اور ہلدی کا تعلق ہے، یعنی زنجبریسی فیملی۔ اب سمجھ آیا کہ یہ ادرک جیسا کیوں دکھتا ہے۔ اچھا، جو پرانی کتابیں ہیں نا، وہ اس کی پوری تصویر کھینچتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک سرخی مائل بھوری جڑ ہے، پودا زیادہ بڑا نہیں ہوتا، پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے۔ اور ذائقے کی بات کریں تو اسے چرپرا کہا گیا ہے، یعنی ایک تیکھا سا ذائقہ۔ اور یہ ملتا کہاں ہے؟ تو جناب، اس کی جڑیں جنوبی ایشیا اور چین سے جڑی ہیں، جہاں یہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس پودے کی اصل طاقت کی، یعنی وہ کام جو یہ جسم کے اندر جا کر کرتا ہے۔ روایتی طب میں اسے افعال کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے افعال کیا ہیں۔ ماخذ کے مطابق اس کے 4 بڑے کام ہیں۔ پہلا، یہ مقوی اعصاب ہے، یعنی نروز کے لیے ایک ٹونک۔ دوسرا، مفرح قلب، مطلب دل کو سپورٹ کرتا ہے۔ تیسرا، مسکن اوجاع، یعنی درد کو کم کرنے والا۔ اور چوتھا، مقوی باہ، جو جنسی توانائی بڑھانے کے لیے مشہور ہے۔ ان 4 کے علاوہ 2 اور اہم کام بھی بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ منپس بلغم ہے، مطلب یہ بلغم کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے، جسے انگریزی میں ایکسپیکٹرنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ مدر لعاب دہان ہے، یعنی یہ منہ میں تھوک کی مقدار بڑھاتا ہے۔ اچھا، اب جو حصہ آ رہا ہے نا، وہ سب سے دلچسپ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان افعال یعنی ان کاموں کو بیماریوں کے علاج سے کیسے جوڑا گیا ہے۔ یہیں سے ہمیں اس روایتی علم کی منطق سمجھ آئے گی۔ تو دیکھیں، ہر استعمال کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ منفس بلغم ہے، یعنی بلغم کو نکالتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں، بلغم کا تعلق کن بیماریوں سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اسی لیے اس کتاب میں اس سے دمہ اور آواز بیٹھ جانے جیسے مسائل کے لیے بہترین قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں کتنی سیدھی سی منطق ہے۔ بالکل اسی طرح یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا ایک اور کام اعصاب کو طاقت دینا ہے، یعنی مقوی اعصاب۔ تو ظاہر ہے اسی وجہ سے اسے اعصابی کمزوری یا اعصاب سے جڑے امراض میں استعمال کرنے کا ذکر ملتا ہے نا؟ کتنا لاجیکل۔ آخری مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ایک اور بڑا کام تھا درد میں آرام پہنچانا، جسے ہم نے کہا تھا مسکن اوجاع۔ تو بس اسی بنیاد پر اسے وجع الکلیہ یعنی گردے کے درد کے لیے ایک ممکنہ علاج کے طور پر بھی بتایا گیا ہے۔ اچھا، کسی بھی دوا کی طرح اس کے استعمال کے بھی کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی خوراک کیا ہے، کیا کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا توڑ کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس کی جو خوراک بتائی گئی ہے وہ ہے 1 سے 3 ماشا۔ اب ماشا وزن کی ایک بہت پرانی اکائی ہے جو آج بھی روایتی طب میں استعمال ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مضر اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو، لیکن ساتھ ہی اس کا حل بھی دیا گیا ہے۔ اس اثر کو ختم کرنے کے لیے مسلح کے طور پر سندل سفید استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات، اگر کبھی خلنجان نہ مل پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مونوگراف میں اس کا متبادل یعنی بدل بھی بتایا گیا ہے، اور وہ ہے دار چینی۔ چلیں، ہم نے روایتی علم کی بات تو بہت کر لی، اب ذرا ایک نظر جدید سائنس کی طرف بھی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی تحقیق اس پودے کے اندر کیا کچھ ڈھونڈ پائی ہے۔ تو جدید تحقیق نے اس میں کئی کیمیائی اجزاء دریافت کیے ہیں، جیسے کہ اسینشل آئلز، گیلنجین، الپائنین اور سینیول، اور بہت ممکن ہے کہ وہی خصوصیات جن کا ذکر صدیوں پرانی کتابوں میں ہے وہ انہی کیمیکلز کی وجہ سے ہوں۔ آخر میں ایک بہت ہی خاص بات جسے کتاب میں نفع خاص کہا گیا ہے، یعنی اس کا ایک اسپیشل فائدہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ مطیب دہن ہے۔
آسان لفظوں میں یہ منہ کو خوشبودار بناتا ہے، یعنی ایک بہترین ماؤتھ فریشنر ہے۔ کتنا عملی فائدہ ہے! تو یہ تھی صرف ایک پودے کی کہانی جو ایک پرانی کتاب کے صفحات میں محفوظ تھی۔ ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد نہ جانے ایسے کتنے ہی پودے ہیں جن کے اندر علم اور شفا کے کیسے کیسے خزانے دفن ہوں گے، جو بس اس انتظار میں ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے۔